بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہمارا پیغمبر یونس علیہ السلام ہم سے اجازت مانگے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر اپنی بستی سے چل پڑا. وہ یہ سمجھا کہ شاید ہم اس بات پر قادر نہیں. وہ بات حضرات، ہماری اس مجلس کے دوسرے خطیب ہیں فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید قاری صاحب. الحمدللہ علمی حلقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، البتہ جو لوگ اس آڈیٹوریم میں ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کے جسم میں جائے صدر پہ صدر محبوبہ رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا احمد اور عزت قرآن رہے. میں صرف آپ کی محبت کے جواب میں یہ دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جس ذات کی وجہ سے آپ محبت رکھتے ہیں وہ ذات بھی آپ سے محبت کرے، اور جس طرح آپ نے مجھے یہاں عزت دی ہے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے. میں موضوع سن کے حیران ہو رہا تھا کہ شرک کے تو اتنے دروازے ہیں، آپ کہیں دور نہ جائیں، صرف ملتان میں چلے جائیں، جس گلی میں جائیں گے وہ دروازہ کسی نہ کسی مزار پہ ہی کھلے گا. اس قدر دروازے ہیں شرک کے کہ آدمی کس کس کو بیان کرے. دیتا ہوں وضاحت و بلاغت اردو زبان میں اس موضوع کو آگے لے کر چلنے والے ہمارے رحمان جناب قاری خلیل الرحمن. ان دونوں ہاتھوں کو کس نے بنایا؟ اللہ. اور یہ ایک ہی بندے کے دونوں ہاتھ ہیں، لیکن آپ اس ہاتھ سے سارے اچھے کام کرتے ہیں اور اس ہاتھ سے غلیظ کام سارے اس سے کرتے ہیں. میرا گھر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب میرے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے اور گھر میں رکھی ہوئی چیزوں پر نظر ڈالیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول خوشی خوشی اگلا قدم اندر رکھیں گے یا رکھا ہوا قدم بھی پیچھے ہٹا لیں گے؟ اللہ کے رسول ایک وقت ایسا تھا، میں جوان تھا، بالکل کمزور تھا. اس وقت مجھے اس کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ اس کو قدم قدم پر میرے سہارے کی ضرورت. یہ کمزور تھا، میں طاقتور. میری جیب میں روپیہ پیسہ تھا اور یہ بالکل خالی، حتیٰ کہ یہ ایک قدم چلنے کے لیے بھی میری انگلی کے سہارے کا محتاج. میں انگلی اس کو پکڑواتا تھا، چل سکتا تھا، ورنہ یہ گر جاتا تھا، میرے سہارے کا محتاج. اس وقت اگر میں اسے پھینک دیتا تو میرے سوا کوئی اس کا ہمدرد خیر خواہ میں نے بڑی پیار سے بڑی محبت سے آج کے دن کے لیے میں نے اسے پوسا، اس کی خدمت میں نے ہر قسم کی مصائب اپنے اوپر لیے اور اس کو ہر دکھ سے میں نے بچایا. اللہ کے رسول آج حوادث زمانہ نے معاملہ بالکل الٹ کر دیا. اب میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ طاقتور ہو گیا. اب میں بوڑھا ہوں، یہ جوان ہے. میری جیب خالی ہو گئی ہے کہ میں اب کماتا نہیں ہوں، کما نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا، اور یہ جیب اس کی بھری رہتی. اب مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کو اب میری کوئی ضرورت نہیں. اسلم کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے. آپ نے اس بیٹے کو کہا خبر انت و مالک لابیک، نہ تو اپنا ہے نہ تیرا مال تیرا. آج کے بعد تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ. 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے، یہ بھی قید نہیں با جماعت جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں حرم میں جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں مسجد میں جا کے کہیں پڑھے، گھر میں بھی پڑھے لیکن پڑھے. مسجد میں بھی جاتی اچھی بات ہے، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں جاتی تو وہ ثواب جو مرد مسجد میں جا کے پاتے ہیں اس کو وہی ثواب گھر میں ملے. رسول تم پر بوجھ نہیں، رسول تم پر مصیبت نہیں، بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین
اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان والو اللہ کا رسول تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے یہ قرآن مجھ پر اتارا ہے۔ جیسے میں مثلا آیا، اب پاکستان چلا جاؤں، اب میں کسی سے جا کر کے کہوں کہ میں جب جدہ گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں پاکستان جاؤں اور کسی کو کہوں کہ میں جب جدہ گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ عاقل بھائی کے سوا کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ اس بات کا یہ مطلب ہے؟ اگر میں کسی سے کہوں کہ جب میں جدہ گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہاں بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی ہے، یہ بات قطعی ہے، ٹھیک؟ لیکن اس بات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کسی اور سے میں ملا ہی نہیں ہوں، یہ تو اس بات سے نہیں نکلتا نا۔ اللہ کے نبی نے کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ پر وحی کیا گیا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ قرآن کے سوا کچھ وحی نہیں کیا گیا، یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن وحی کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے علاوہ کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، یہ تو نتیجہ اس سے نہیں نکلتا۔ دریا کے کنارے بیٹھے حدیث لکھ رہے تھے، برابر میں کوئی کشتی کھڑی تھی، لوگ اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ ابو داؤد کنارے پر بیٹھے ہیں، ابو داؤد شریف لکھ رہے ہیں، اس کشتی میں سواریوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے جب چھینک اسے آئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لکھنے میں مصروف تھے، آواز کان میں آ گئی کہ کسی کو چھینک آئی ہے اور اس نے الحمدللہ بھی کہا ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے جواب دینا ذہن میں نہیں آیا، لکھتے رہے۔ جب حدیث پوری ہو گئی اور ادھر سے کشتی بھی نکل چکی تو پھر یاد آیا کہ یار کسی نے چھینک کہی تھی اور اس پر الحمدللہ بھی کہا تھا، تو میں نے اسے جواب ہی نہیں دیا۔ اے ابو داؤد، اگر حدیثوں پہ عمل ہی نہیں کرنا تو پھر تیرے لکھنے کا کیا فائدہ؟ جب اے میرے محبوب، جب تیرے اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو دل سکڑ جاتے، تنگ ہو جاتے ہیں، جب غیر اللہ کی بات ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں سن کر۔ اب دیکھو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سناؤں، میٹھے میٹھے جملے سنو، سارے خوش ہوں گے۔ جب توحید کی باری آئے گی تو آدھے اٹھ جائیں گے۔ جب میں میٹھے میٹھے جملے سناتا ہوں، صدقے واری جاو میں او دے حسن و جمال تو، صدقے واری جاو میں او دے حسن و جمال تو، جیدے آیا جگتے ہو گیاں خوشحالیاں، چہرہ زلفاں کالیاں، پیارے نال محبتاں پالیاں، ہر پاس پھیل گئی روشنی توحید دی، مٹ گیا دنیا تو راتاں کالیاں، مٹ گیا دنیا تو راتاں کالیاں، شان لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو، تے تڑیاں مڑ دیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں۔ تساں بھی کہنا سبحان اللہ، سارے کہنا سبحان اللہ۔ تے جدوں میں کہنا ہے جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی توحید دی، آکی کرن گیا قبراں تے بتیاں بالیاں، یہ گھڑا گل چنگی نہیں کی تھی گل، اور میں کیا کملیا پراوا، قبر تے موم بتیاں بالے گا، روشنی اتے اتے رہنی میت تک نہیں جانی۔ اپنی ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، اپنی ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں کو خالی، کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، صورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا، فرش مخمل پہ اے سونے والو، فرش مخمل پہ اے سونے والو،
तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। बड़ा प्यारा कौल इमाम शाफी फरमाते हैं, सारे मुसलमानों का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मालूम हो गई, वाज़ेह हो गई कि ये है हदीस, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बुखारी में मौजूद या मुस्लिम में या तिरमिज़ी में मौजूद है, लेकिन हदीस सही है, अबू दाऊद तरगीब में है, लेकिन अल्लामा अलबानी ने सही जिसको मसला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत कोई मसला वाज़ेह हो जाए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक ये अमल मुबारक है, लम यहिल्लु इजमा है मुसलमानों का इस बात पर, उसके लिए हलाल नहीं है किसी के लिए भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबियुना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। हज़रात, जद्दा दावा सेंटर हय सलामा और मदरसा उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़िम्मेदारान की जानिब से इस ऑडिटोरियम में मदरसे के इस हॉल में आपका भाई मोहम्मद आकिल आपका खैर मक़दम करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की इस हाज़री को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और हम यकीनन इल्म हासिल करने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और हमारे मकसद में कामयाबी नसीब फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अहले जद्दा के लिए चूँकि ये हरमैन का दरवाज़ा है जद्दा, और यहाँ से मुतअद्दिद उलमाए कराम जब गुज़रते हैं इस दरवाज़े से तो अहले जद्दा के लिए बड़ी सआदत की बात होती है कि वो उन उलमा से इस्तिफ़ादा करने के लिए उलमा से रब्ता करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उलमाए इकराम को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि वो हमेशा जब जब यहाँ से गुज़रते हैं और हम लोगों की जब दरख्वास्त उन तक पहुँचती है कि अहले जद्दा उनसे इल्म उनसे इस्तिफ़ादा करने के लिए तैयार हैं, तो वो लोग अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद, हालांकि वो उनका मकसद यहाँ आने का उम्रे की अदायगी होती है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा को बहुत ही मुतबर्रक जगह को छोड़कर हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं गुज़िश्ता 15-20 दिनों से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस शहर जद्दा में मुतअद्दिद और मुख्तलिफ़ मकामात पर फ़ज़ीलत शेख क़ारी खलीलुर रहमान के दुरूस हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं कि अहले इल्म या हमारे सलफ़ी हलक़े में किसी तरह का तारुफ़ कराया जाए। अलबत्ता जो लोग यहाँ पर नए चेहरे हम देख रहे हैं उनसे मुख्तसर तौर पर ये उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहेंगे कि फ़ज़ीलत शेख क़ारी खलीलुर रहमान का ताल्लुक़ पाकिस्तान कराची से है। आप रईस इब्न बाज़ एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी एकेडमी है शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, उसके आप रईस हैं और ख़तीब हैं जामा मस्जिद अबू अय्यूब अंसारी के। आज हम लोगों की जो ये नशिस्त यहाँ हो रही है ये एक ख़वातीन का मदरसा है और इस ख़वातीन के मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ बहनें और बच्चियाँ यहाँ आकर इल्म सीख रही हैं। जब हमने शेख की के बारे में यहाँ के ज़िम्मेदारान को बताया तो ज़िम्मेदारान की ये ख्वाहिश ज़ाहिर हुई, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर करी कि हमारे मदरसे में अगर कोई बात की जाए तो वो ख़वातीन से रिलेटेड हो ताकि वो मर्द और ख़वातीन उन दोनों तक वो पैगाम पहुँचे। और उन्हीं की तरफ से ये पैगाम मिला कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जन्नती औरत की क्या सिफ़ात हैं। जन्नती औरत की सिफ़ात अगर हमें पता चल जाएंगी तो यकीनन हम लोगों के लिए भी आसानी होगी कि जन्नती औरत को हम तलाश कर सकें और वो ख़वातीन जिनकी